آغاز اہم اور بڑی خبر سے سپریم کورٹ قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا کیس۔ سپریم کورٹ نے نون لیگ کے 3 امیدواروں کی اپیلیں منظور کر لیں۔ عدالت نے محفوظ فیصلہ 2-1 کی اکثریت سے سنایا۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا۔ جسٹس عقیل عباسی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ عام انتخابات میں NA 154 سے رانا فراز نون، NA 81 سے بلال اعجاز اور NA 79 سے احسان اللہ ورق کامیاب امیدوار قرار پائے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نون لیگ کے اراکین نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اکثریتی فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جو احترام کا مستحق ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے الیکشن کمیشن کے سربراہ اور ممبران سے متعلق غیر ضروری ریمارکس دیے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا، یہ سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ دیا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں، جہاں زیب عباسی ہمارے ساتھ ہیں۔ اپڈیٹ کیجئے گا جہاں زیب عباسی، کیا تحریری فیصلہ سامنے آ گیا؟ دیکھیں، تحریری فیصلہ تو تاحال سامنے نہیں آیا، لیکن جو مختصر یا شارٹ آرڈر جو اوپن کورٹ میں سنایا گیا ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو بحال رکھا ہے، جس میں الیکشن کمیشن نے ان 3 نون لیگ کے اراکین کو کامیاب قرار دیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی قومی اسمبلی میں یہ 3 نشستیں جو ہیں اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کیس کا یہ ہے کہ عام انتخابات میں NA 154 سے رانا فراز نون، NA 81 گجرانوالہ سے بلال اعجاز اور NA 79 گجرانوالہ سے احسان اللہ ورق کامیاب ہوئے تھے۔ نون لیگ کے عبدالرحمان کانجو، اظہر قیوم نارا اور ذوالفقار احمد نے دوبارہ گنتی کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا۔ الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی کے بعد ان تینوں امیدواروں کو، جو نون لیگ کے امیدوار تھے، ان کو کامیاب قرار دیا۔ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں رٹ میں آزاد اراکین اسمبلی نے چیلنج کیا اور لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا، جس کے بعد سپریم کورٹ میں نون لیگ کے ان تینوں اراکین نے رجوع کیا۔ اکثریتی فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم اختر افغان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بحال رکھا ہے، جبکہ جسٹس عقیل عباسی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ جو اوپن کورٹ میں فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں کچھ آبزرویشنز الیکشن کمیشن کی اہمیت کے حوالے سے دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جو احترام کا مستحق ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے الیکشن کمیشن کے سربراہ اور اس کے ممبران کے حوالے سے غیر ضروری طور کے اوپر ریمارکس دیے، اس لیے لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ اب جب تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 5% ٹرن آؤٹ کے حوالے سے کیا اصول طے کیا ہے۔ بنیادی طور کے اوپر سپریم کورٹ میں جو کیس زیر سماعت تھا اس میں معاملہ یہ تھا کہ اگر 5% سے کم ٹرن آؤٹ ہو تو ایسی صورتحال میں ری کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے، اور پھر دوسرا اہم سوال اس کیس میں یہ بھی ہم نے کورٹ پروسیڈنگ کے دوران دیکھا، وہ سوال یہ تھا کہ ری کاؤنٹنگ کا اختیار جو ہے وہ کس کا ہے۔ تو یہ وہ تمام سوالات ہیں جس کا جواب ہمیں تفصیلی فیصلے میں ملے گا۔ 2 رکنی اکثریتی فیصلہ جس میں نون لیگ کے ان تینوں اراکین اسمبلی کو بحال کیا گیا ہے، جبکہ جسٹس عقیل عباسی نے اکثریت سے اختلاف کیا ہے۔ اب تفصیلی وجوہات میں یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ جسٹس عقیل عباسی نے اختلاف کن گراؤنڈز کے اوپر کیا ہے، کیا وجوہات انہوں نے بتائی ہیں۔ جی بہت شکریہ جہاں زیب عباسی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں کہ پہاڑوں میں ریسکیو کر کے کئی کوہ پیماؤں کی زندگیاں بچانے والے مراد ستپارہ اب دی نیند سو گئے۔ مراد ستپارہ 10 اگست کی شام براڈ پیک سر کر کے واپس اترتے کیمپ 1 پر روک سلائیڈنگ کی زد میں آ کر لاپتہ ہو گئے تھے۔ مراد ستپارہ کا بیس کیمپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ آج ریسکیو ٹیم کی جانب سے تصدیق کے بعد موت کا اعلان کیا گیا۔ کوہ پیما مراد ستپارہ کی ڈیڈ باڈی بیس کیمپ پہنچا دی گئی ہے، کر کے کئی کوہ پیماؤں کی زندگیاں بچانے والے مراد ستپارہ اب دی نیند سو گئے۔ مراد ستپارہ 10 اگست کی شام براڈ پیک سر کر کے واپس اترتے وقت کیمپ 1 پر روک سلائیڈنگ کی زد میں آ کر لاپتہ ہو گئے تھے۔ مراد ستپارہ کا بیس کیمپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ آج ریسکیو ٹیم کی جانب سے تصدیق کے بعد موت کا اعلان کیا گیا۔ کوہ پیما مراد ستپارہ کی ڈیڈ باڈی بیس کیمپ پہنچا دی گئی ہے۔ آپ کو انتہائی افسوسناک خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ مراد ستپارہ 10 اگست کی شام کو زخمی ہوئے تھے۔ مراد ستپارہ کی بیس کیمپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ذوالفقار بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ ذوالفقار بتائیے گا۔
جی ان کو ریسکیو ٹیم نے ریسکیو کر لیا تھا اور ریسکیو کے 6 مقامی کو پیماؤں نے اس ریسکیو مشن میں حصہ لیا تھا. آج صبح بذریعہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے مقامی کو پیما محمد اشرف ستپارہ اور ذاکر ستپارہ کو براڈ پیک پر ڈراپ کیا گیا تھا. ان دونوں جو کو پیماؤں نے ان کو ریسکیو کرنے کے بعد اس مشن کو مکمل کیا اور اس مشن میں 4 کو پیماؤں کا تعلق ستپارہ سے جبکہ 2 کو پیماؤں کا تعلق شگر سے ہے. کو پیما مراد سعید کی ڈیتھ باڈی کو شام تک آبائی گاؤں ستپارہ پہنچا دیا جائے گا. اس مشکل ترین آپریشن کے اندر پاکستان آرمی کے جوانوں نے بھی حصہ لیا جن کی بھرپور تعاون کی وجہ سے یہ ڈیڈ باڈی کو ریکور کیا گیا اور ستپارہ گاؤں میں شام کو ڈیڈ باڈی کو پہنچا دیا جائے گا. جی ذوالفقار بیگ آپ کا شکریہ. نیب حکام کی ریفرنس واپس لینے کی درخواست کی سماعت. نیب کورٹ کراچی نے مقدمہ نمٹاتے ہوئے شاہد خاقان عباسی سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا. عدالت نے ریفرنس واپس لینے کی درخواست منظور کر لی. ریفرنس چیئرمین نیب کو واپس بھیجنے کا حکم. سابق سیکریٹری پیٹرولیم ارشد مرزا, پی ایس او کے سابق ایم ڈی یعقوب ستار بھی بری ہونے والوں میں شامل ہیں. 4 سال اور 2 مہینے کے بعد نیب نے یہ کہا کہ ہم ریفرنس وڈرا کرتے ہیں اور جج صاحبہ نے ہم جو 4 اس میں ملزم تھے ان کو بری کر دیا. 4 سال 2 مہینے میں صرف ایک گواہ آیا ہمارے جو حکومت لے کر آئی, نیب لے کر آئی, اور اس شخص نے کوئی بات بھی ہمارے خلاف نہیں کی, بلکہ جب جج صاحبہ نے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی انہوں نے تو کوئی غلط کام کیا نہیں ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں گے. نیب حکام کی ریفرنس واپس لینے کی درخواست کی سماعت. نیب کورٹ کراچی نے مقدمہ نمٹاتے ہوئے شاہد خاقان عباسی سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا. عدالت نے ریفرنس واپس لینے کی درخواست منظور کر لی. ریفرنس چیئرمین نیب کو واپس بھیجنے کا حکم. سابق سیکریٹری پیٹرولیم ارشد مرزا, پی ایس او کے سابق ڈی ایم ڈی یعقوب ستار بھی بری ہونے والوں میں شامل ہیں. اہم خبر ہے, آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں. نیب حکام کی ریفرنس واپس لینے کی درخواست کی سماعت ہوئی. نیب کورٹ کراچی نے مقدمہ نمٹاتے ہوئے شاہد خاقان عباسی سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا ہے. عدالت کی جانب سے ریفرنس واپس لینے کی درخواست منظور کی گئی. ریفرنس چیئرمین نیب کو واپس بھیجنے کا حکم دیا گیا. آپ کو یہ بتا دیں سابق سیکریٹری پیٹرولیم ارشد مرزا, پی ایس او کے سابق ایم ڈی جو ہیں وہ بھی ڈی ایم ڈی یعقوب ستار بھی بری ہونے والوں میں شامل ہیں. ناصر بٹ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں. جی ناصر بٹ بتائیے گا فیصلے میں کیا کہا گیا؟ دیکھیں سماعت پر جانب سے درخواست ہے کہ وہ ریفرنس جو ہے واپس لینا چاہتے ہیں اور چیئرمین دیکھنا چاہتے ہیں, جس پر عدالت میں رواج یہ تھے کہ پہلے کیس ری اوپن ہو جائے, کیونکہ ری اوپن کی درخواست جو ہے وہ پہلے سے دوا کا شکار ہے, جس پر عدالت نے کہا تھا کہ پروسیکیوٹر جو ہیں اس کو اس پر دلائل دیں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر فیصلہ کیا جائے گا. لیکن آج جو ہے اس پر بات چیت ہوئی, اس پر دلائل کیے گئے اور عدالت نے جو ہے مقدمہ ریفرنس جو تھا پی ایس او کا وہ نمٹا دیا ہے. اور جس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی شاہد خاقان عباسی اور دیگر ملزمان کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور اسے واپس جو ہے چیئرمین نیب کو بھجوا دیا گیا. بہت شکریہ ناصر بٹ اپڈیٹ کرنے کے لیے. سانہ 9 مئی مقدمات کی سماعت. عدالت نے بشا بی بی کو 12 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواست خارج کر دی. عدالت نے حکم دیا بشا بی بی سے سانہ 9 مئی کے مقدمات کی تفتیش 7 روز میں مکمل کی جائے. عدالت نے قرار دیا ملزم جب اتنے سارے مقدمات میں گرفتار ہو تو تفتیش ضروری ہے. مانی پٹائی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا. شیخ رشید, شبلی فراز, غلام سرور خان, صداقت عباسی, شیری مزاری, اعظم سواتی اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے. سماعت 22 اگست تک ملتوی کر دی گئی. ویلکم بیک. اہم خبر آپ کو دیتے ہیں. ملتان میں ثانیہ زہرا کو گلا دبا کر قتل کیا گیا. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی نیوز کانفرنس, کہتی ہیں ساس اور شوہر نے مل کر خاتون کے گلے میں پھندا ڈالا. شواہد سے پتہ چلا خاتون کو قتل کرنے کے بعد لٹکایا گیا. پھندے میں استعمال دوپٹے میں ساس اور شوہر کے ڈی این اے ملے. ثانیہ زہرا کا کیس ہم سب کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے. اب قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کا زمانہ نہیں رہا. فرانزک لیب سے پیچیدہ کیسز کو سلجھانے میں مدد ملتی ہے. خواتین پر تشدد اور جرائم وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ریڈ لائن ہے. ایک بہت ہی اندھوناک اور ایک بہت تکلیف دہ واقعہ ثانیہ زہرا قتل کیس جو ہے اس کی شکل میں سامنے آیا, جس میں ایک بچی کو جو ہے
وہ اس کے قتل کو خودکشی کا رنگ دیا گیا. ثانیہ زارا کیس کے اندر کوئی خودکشی کے شواہد نہیں ملے ہیں. ثانیہ کی گردن میں نہ سوجن تھی اور نہ پھندا لگنے سے، آپ کو معلوم ہے کہ پھندا لگنے سے گردن لمبی ہو جاتی ہے، ایسا بھی کوئی سمٹم جو ہے اس کے ساتھ نہیں تھا. پھندے کے طور پر جو دوپٹہ استعمال کیا گیا اس کے اندر ثانیہ کے شوہر اور ان کی ساس کا ڈی این اے موجود ہے. لیکن جو فورینزک رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو گلے میں دوپٹہ باندھا گیا تھا وہ اس کے قتل کی وجہ نہیں تھی. قتل جو ہے وہ اس سے پہلے ہو چکا تھا، اس کو بعد میں لٹکا کر خودکشی کا جو ہے وہ رنگ دیا گیا. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب آپ قتل کو خودکشی کا رنگ دیں گے اور پتہ نہیں چلے گا. تمام ٹیسٹ اور انویسٹیگیشن جو ہے اس نے یہ پروو کیا کہ یہ خودکشی کا کیس نہیں تھا. ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون کے رنگ. لاہور سمیت کئی شہروں میں رات گئے، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. جنگ، کمالیہ، برے والا، میسی میں بھی بارش. موسم خوشگوار، گرمی کی چھٹی ہو گئی. کراچی میں بودا باندی کا سلسلہ جاری رہا. بارشوں کا حالیہ سپیل 14 اگست تک جاری رہنے کی پیش گوئی. آزاد کشمیر سمیت 4 صوبوں میں مزید بادل برسیں گے. آپ کو بتایا جا رہا ہے موسم کا احوال. جنگ، کمالیہ، برے والا اور میسی میں بارش ہوئی ہے. کراچی کے کئی علاقوں میں رات گئے اور الصبح ہلکی بارش اور بودا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے آفتاب خان سے. آفتاب، بتائیے گا. جی بالکل، کراچی کا موسم جو ہے وہ کافی خوشگوار ہے اور ہفتے کی شام سے ہفتے کی رات گئے سے جو ہلکی بارش کا کہیں فوار اور بوندا باندی کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ اتوار کی صبح تک جاری رہا، جبکہ گزشتہ رات بھی جو ہے شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ فوار، بوندا باندی اور ہلکی بارش جو ہے وہ اس کا سلسلہ جاری رہا. بنیادی طور پر یہ سمندر کے نچلی سطح کے بادلوں کی وجہ سے شہر کا موسم جو ہے وہ بیشتر وقت جو ہے وہ ابر آلود ہے اور سمندری ہوائیں چونکہ مکمل طور پر بحال ہے، اس کی وجہ سے موسم قدرے خوشگوار ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے جو پیش گوئی کی گئی ہے اس کے مطابق سمندری ہواؤں میں جو ہے وہ شدت آنے کے امکان ہے، یعنی رفتار بڑھ سکتی ہے اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ اگلے 3 دن کے دوران جو ہے وہ 30 سے 32 ڈگری کے درمیان رہنے کی توقع ہے. اتوار اور پیر کو جو ہے وہ یعنی اگلے اتوار کو اور پیر کو جو ہے کراچی میں درمیانی اور کہیں پہ جو ہے وہ تیز بارشوں کی توقع ہے، جو کہ مانسون کا جو اسپیل ہے جو کہ اثر انداز ہوگا سندھ پہ اور اس کے بعد بشمول وہ کراچی کے مختلف علاقوں کی جانب بڑھے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ تیز ہواؤں کے ساتھ یہ سسٹم جو ہے وہ درمیانی اور قدرے تیز بارشوں کا سبب بن سکتا ہے. جی، ارشد ندیم پر انعامات کے بادل مسلسل بارش برسا رہے ہیں. اب تک سپر سٹار کے لیے انعامات کا اعلانات ہو چکے ہیں. کتنے اعزازات اور انعامات کا اعلان ہو چکا ہے، آئیے جانتے ہیں. انفرادی حیثیت میں پاکستان کے لیے پہلا گولڈ میڈل لانے والے ارشد ندیم پر انعامات کی بارش. صدر آصف زرداری نے ارشد ندیم کے لیے سول ایوارڈ حلال امتیاز کا اعلان کیا ہے. ورلڈ ایتھلیٹکس فیڈریشن نے ایتھلیٹ کو $50,000 انعام کا اعلان کیا ہے، جو پاکستانی کرنسی میں 1,39,00,000 روپے سے زائد ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے بھی بھاری انعام کا اعلان متوقع ہے. رانا مشہود کا کہنا ہے وزیر اعظم خود قومی ہیرو کو انعام دیں گے. حکومت پنجاب نے ارشد ندیم کے لیے 10 کروڑ روپے نقد انعام کا اعلان کیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر THQ ہسپتال میاں چنو کو ارشد ندیم کے نام سے کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ میاں چنو میں سپورٹس سٹی بھی قائم کی جائے گی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان بھی 20 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کر چکے ہیں. سندھ حکومت سپر سٹار کے لیے 5 کروڑ روپے انعام کا اعلان کر چکی ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری 10 لاکھ روپے انعام دیں گے، جبکہ میئر کراچی مرتضی وہاب نے فخر پاکستان کے نام سے کراچی میں اسپورٹس اکیڈمی کھولنے کا اعلان کیا ہے. سکھر بھی کسی سے پیچھے نہیں، میئر ارسلان شیخ سونے کا تاج پہنائیں گے، جبکہ اسپورٹس اسٹیڈیم کا نام ارشد ندیم اسپورٹس اسٹیڈیم رکھا جائے گا. جشن آزادی کے سلسلے میں ارشد ندیم کی تصویر والا عزم استحکام ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا ہے. پاکستان کے عامر خان نے تھائی لینڈ میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں. تائیکوانڈو میں گولڈ میڈل جیت لیا ہے اور مینگورا سے تعلق رکھنے والے عامر خان نے تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں قومی پرچم بلند کر دیا. عامر خان نے 7ویں تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کی نمائندگی اور گولڈ میڈل جیت لیا. ان مقابلوں میں انڈیا، نیپال اور فلپائن کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا. پاکستانی ایتھلیٹ نے گولڈ میڈل سوات کے عوام کے نام کیا.
اب آپ کو بتائیں کہ یوم آزادی کے موقع پر قیدیوں کی سزاؤں میں 90 دن کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت سزاؤں میں کمی کی منظوری دی گئی۔ سزاؤں میں کمی کا اطلاق عمر قید کے مجرموں پر ہوگا۔ زنا، چوری، ڈکیتی، اغوا اور دہشت گردی میں سزا یافتہ مجرموں پر کمی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ سزاؤں میں کمی کا اطلاق قتل، جاسوسی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث قیدیوں پر بھی نہیں ہوگا۔ سمندر سے برطانیہ آنے کی کوشش کرنے والے 2 تارکین وطن ہلاک ہو گئے۔ کشتی پر سوار 50 مسافروں کو بچا لیا گیا اور بچنے والوں کو فرانس بھیج دیا گیا، جبکہ کشتی پر زیادہ افراد سوار ہونے کی وجہ سے 2 تارکین وطن پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اس نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز، رکھیے ہر خبر پر نظر۔